ضمیر ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے آگے سے پتہ ہے کہ اسماعیل نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ کیا کہنا؟ ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، سیدھا نہیں لٹایا. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی اسماعیل کی مٹی پہ ہے. یہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ دمبا چھری چلائی تو دمبا ذبح ہوا. ابراہیم نے پٹی ہٹائی تو اسماعیل مسکرا رہا ہے. اب یہ ابراہیم کون ہے؟ 1,24,000 نبی، ان نبیوں میں ابراہیم نبی ہے. پھر بیٹا متوجہ ہیں جی آپ؟ نبی کتنے ہیں جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. میں کوئی غلطیاں نکالنے والا مولوی نہیں ہوں، بالکل بوجھ نہ لیا کرو. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ میرا خیال ہے اگر تھوڑا ذہن پہ زور دیں نا تو ظاہر جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. اب ہر بات کی وضاحت تو نہیں نہ کی جا سکتی. بے شک بے شک. لہذا مجھے ذاکر بھی اچھے لگتے ہیں، شاعر بھی اچھے لگتے ہیں، قصیدے بھی اچھے لگتے ہیں. جو شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہیں کرتا نا، اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے کیا کہنے کہ اس کے اندر کوئی رولا پڑ گیا ہے. لہٰذا میں جو کہتا ہوں انتہائی ذمہ داری کی. کیمرے موجود ہیں، میں نے زندگی میں کبھی ایسی خطابت نہیں کی کہ بعد میں مجھے معافی مانگنی پڑے. 1,24,000 نبی، پھر 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے 313 رسولوں کو چن لیا. ابراہیم رسولوں میں بھی ہے. پھر ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 پیغمبروں کو چن لیا. اب بندہ اللہ میاں سے بحث شروع کر دے تو 5 ہی کیوں چنتا ہے؟ میں نے زندگی میں اپنی گفتگو میں نے ادھوری سمجھی ہے اگر اپنے استاد محترم مولانا اسماعیل مبلغ اعظم کا نام لے کے بات نہ کروں. حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، لیکن قبلہ محترم کا نام، کیونکہ نئی نسل تک ایسے مسلک آل نبی کے وکیلوں کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے. مبلغ اعظم فی البدی آنے والے بیٹھتے رہیں گے، آپ دھیان رکھیں. مبلغ اعظم قبلہ فی البدی طبیعت کے مالک تھے. ایک مولوی نے اخیر کر دی نا 5 سے مجھے یاد آیا کہ لگا مولوی اسماعیل تم جو شیعہ پنجتن پاک کہتے ہو یہ نہ کہا کرو. قبلہ نے کہا مولانا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہ لگا پنجتن پاک کہنے سے نبی کی توہین ہوتی ہے. جیسے آپ چپ ہیں، مولوی صاحب بھی ایک دفعہ چپ ہو گئے تھے. بات ہی ایسی ہے ظاہر جی، پنجتن پاک کہنے سے نبی کی، قبلہ نے کہا نبی کی توہین کیسے ہوتی ہے؟ کہ لگا مولوی اسماعیل ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ ساری زندگی نبی پاک سے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہو سکا. ہوئے 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 اور سنا کرے یار. یہ جو باہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ بھی مجلس کا حصہ ہیں. یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، آپ انا للہ پڑھتے رہیں تاکہ ذاکر آتے ہی جاتے رہیں. آپ حصہ ہیں مجلس کا، آپ نے بھی سبحان اللہ کرنا ہے. ہاتھ آپ کے بھی اٹھنے چاہیے. اس مولوی نے کیا کہا؟ پنجتن پاک نہیں کہنا چاہیے. ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ نبی پاک سے پوری زندگی میں 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہو سکا. مبلغ اعظم ظاہر جی دیر نہیں کرتے تھے، کہنے لگے مولوی جی اس طرح تو حق 4 یار بھی غلط ہو جائے گا. کیا کہنے بہت شکریہ. اس طرح تو حق 4 یار کا نعرہ غلط ہو جائے گا. کہنے لگا توبہ 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 توبہ، حق 4 یار کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ قبلہ نے کہا 20 یار تو ہم بدخلقے بنا لیتے ہیں اور ساری زندگی محمد سے 5واں بندہ یار ہی نہیں بن سکا. جب مبلغ اعظم نے
جواب دیں گے آپ سارے جواب دیں گے. جب مولانا اسماعیل صاحب نے کہا پنجواں بندہ حضور سے یار, ساری زندگی میں 13 سال مکے کی زندگی, 10 سال مدینے کی زندگی اور 4 یار ہی بن سکے تھے. کہنے لگا تم شیعہ میں تبصرے جلدی کر دیتے ہو, تم سمجھتے نہیں ہو, یار اور بھی بڑے تھے, لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا. کبلا نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے, جیسے پنجتن پاک تھے ویسا کوئی پاک نہیں تھا. مہربانی 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 سر, بہت شکریہ. آپ جیئے زاہد بھائی, آپ جیئے. تو میں جو گزارش کر رہا تھا, نبیوں میں نبی ہے. ابراہیم کی بات ہو رہی, حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاءاللہ مشکل باتیں بھی آپ کمال سمجھ. 1,24,000 میں ابراہیم موجود ہے. جو چنے ہوئے تھے نا 313, ان میں بھی ہیں. پھر جو ان میں سے چنے تھے 5, ان میں بھی ہیں. نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اولو العزم پیغمبر یعنی صاحب شریعت. جن نبیوں پہ شریعتیں اتری ہیں, آدم پہلا نبی ہے لیکن شریعت نوح پہ اتری تھی. اگر آدم پہ شریعت اتری ہوتی تو کوے کو کیوں بتانا پڑتا کہ لاشیں دفن کیسے کرتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ متوجہ سرکار, دھیان میری طرف رکھیں. میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اولو العزم پیغمبر بھی ہے. 3 سیٹیں سرکار کے گھر میں ہیں. ہمارے قوانین کچھ اور ہیں. ہمارے ملک میں, میری طرف دیکھیں یار, رحمت فرمائیں, وقت جا رہا ہے, میں زہید صاحب کو ٹائم دینا چاہ رہا ہوں. ہمارے ملک میں جب بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو شاید میری بات کی قدر ہو کہ میں نے بڑے بڑے بندوں کو دیکھا ہے وہ MNA شپ چھوڑ دیتے ہیں, ضلع کی چیئرمینی نہیں چھوڑتے. کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ سیٹ ایک ہی بندہ ایک ٹائم میں رکھ سکتے, لیکن اس کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے. ابراہیم کے گھر 3 سیٹیں تھیں, نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, پیغمبر بھی تھے. ساری سیٹیں رکھنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں امام بنا دے. آپ کے کیا کہنے ہیں, آپ کے کیا کہنے ہیں؟ متوجہ ہیں جی, آپ جواب دیجئے گا, مہربانی بیٹا. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم نے ساری سیٹوں کے بعد, میری طرف دیکھیں, اللہ سے امامت مانگی. جب نبی بنا, جب رسول بنا, جب پیغمبر بنا, تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ والی آیت نہیں تھی. لیکن جب اس نے امامت مانگی نا, خدا ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے, جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے. دنیا کو خدا کی قسم اسلام کے مزاج کا پتہ نہیں چلا. یہودی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ظہیر بھائی عزت صرف موسیٰ کی کرتے ہیں. عیسائی عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں, عزت صرف عیسیٰ کی کرتے ہیں. واحد دین اسلام ہے, کلمہ ہم آخری کا پڑھتے ہیں, عزت پہلے کی بھی کرتے ہیں. یہ چیزیں کسی اور دین میں ہیں ہی نہیں. یہ چیزیں بزرگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور مسلک میں ہیں ہی نہیں. اب نتیجے سے میں قریب ہوں. جب ابراہیم نے, بیٹا میری طرف دیکھ, امامت اللہ سے طلب کی, اب اللہ کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. خدا فرماتا ہے حضور سے, حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا. آزمائش ابراہیم کی تھی سینکڑوں کیا ہزاروں سال پہلے گزر گئے محمد سے, اور اللہ کہہ رہا ہے وہ وقت یاد ہے نا جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. اور وقت یاد اسے دلا جاتے ہیں جس کی ملاقاتیں پرانی ہوتی ہیں. تمہیں حضور کے مقام کے پتہ نہیں چل رہا؟ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا, تو اس کا مطلب ہے امامت بغیر امتحان کے نہیں ملتی. نبوت مل گئی بغیر امتحان کے, رسالت مل گئی بغیر امتحان کے, لیکن امامت کے لیے پرچے حل کرنے پڑے. میری طرف دیکھیں, سر اٹھائیں پلیز.
امامت کے لیے پیپر حل کرنے پڑے. اسماعیل کم سن تھا. ابراہیم نے اسماعیل اور ہاجرہ کو ایک صحرا میں چھوڑا. اسماعیل کو پیاس لگی. واقعات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں, ہم صرف نتیجہ دیتے ہیں. اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی. عرب کے تپتے ریگستان سے پانی نکلا. پانی کو پرندوں نے دیکھا. پرندے پانی پہ آئے. پرندوں کو گزرتے ہوئے قافلوں نے دیکھا. انہیں یقین آ گیا کہ جنگل صحرا میں پانی ہے. عربوں میں پانی معجزہ ہوتا تھا. وہاں لوگ ٹھہرنے لگ گئے, آبادیاں ہونے لگ گئے. وہ مکہ بن گیا. جب ابراہیم نے چھوڑا تھا نا اسماعیل اور ہاجرہ کو, تب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. اور اسماعیل ایویں چھوڑ کے اپنے معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو ایویں چھوڑ کے نہیں گیا. امامت کے لیے وچھوڑے کا پرچہ حل کر رہا تھا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, کوئی تو سمجھے گا یار, کوئی تو سمجھے گا میری جان. امامت یا علی یا علی, امامت کے لیے وچھوڑے کا پرچہ. اس کا مطلب ہے امامت واحد منصب ہے جو امتحانوں کے بغیر نہیں ملتا. پیپر ابراہیم دے. اچھا ارشاد جی, یا تواڈے اس مجلس سے ہاشمی صاحبان مقبولیت بڑی ہے, بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے. اور 11:45 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ذرا ہمت کرو یار, میں اہم اپیلیں کر رہا ہوں اور آپ آگے سے بے نیازی کر رہے ہیں. سارے بلند لہجے میں, بلند لہجے میں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مہربانی زاہد بھائی, بہت شکریہ. ابراہیم علیہ السلام امامت کے لیے پرچے حل کر رہے تھے, کیونکہ نبوت امتحان کے بغیر مل جاتی ہے. نبوت مل گئی, رسالت مل گئی, پیغمبری. امامت بغیر امتحان کے. اب تشریح کا وقت نہیں ہے, تشریح میں نے کرنی بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے آپ کمال سمجھ جائیں گے. ابراہیم ہر پیپر دیتے رہے, امامت نہیں ملی. کب ملی؟ جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. تو امامت واحد منصب ہے جو بیٹے دینے سے ملتا ہے. امامت واحد منصب ہے جو بیٹے دینے سے ملتا ہے, رشتے دینے سے نہیں. آپ جیے, آپ جیے. سر آپ ہی کا حصہ ہے. بہت شکریہ تھا, آپ ہی کا حصہ ہے. مہربانی بیٹا. جواب سارے دیں, جواب سارے دیں. سبحان اللہ, سبحان. ذی الحج بات میں کلوز کر دیتا ہوں. ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا, محرم محمد کے بیٹے کا. اب لوگوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ جناب یہ شیعہ ڈائریکٹ محمد کا بیٹا کیوں کہتے ہیں. اب قرآن اٹھائیں بڑی جلدی پلیز, چند منٹ میں زحمت دیں. میں سیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ, آپ جیئیں سر, ہم آپ سے سیکھتے ہیں. اتنا خوبصورت کلام, اتنا بہترین کلم سیدہ نے آپ کو عطا کیا. ہاں, پوری قوم محظوظ ہوتی ہے. مالک آپ کو نظر بد سے محفوظ اور مامون فرمائے, اور اللہ آپ کو ظہیر بھائی اور سب عزاداروں کو کامیاب اولاد کے روشن مستقبل دیکھنے نصیب فرمائے. اجازت ہے میں بات تھوڑی کر سکتا ہوں. ایک نام ہے جو سب سے پہلے جن پہ شریعت اتری, حضرت نوح. شریعتوں میں ابتدا کس سے ہوئی؟ حضرت نوح سے. نوح کا نام آتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ بیڑا, کشتی. کشتی کے نوح. بندے آج پتہ کیا کہتے ہیں, ایک مذہب ہے شیعہ دا. یہ مولانا اسماعیل صاحب سے کہ مولوی نے کہا, اور مولوی اسماعیل جی تو مذہب ہی بدلنا صحیح, پڑھیا لکھیا بندہ سے کسے ول مذہب جان دو. کہ بلان کہ شیعوں کو کیا ہے, کہ لگے جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. مولانا اسماعیل صاحب نے بات کرنی تھی, اس نے دوسرا اٹیک کر دیا. اور جہاں تک ماڑیاں قوم ہے نا, یہ جب سڑک پہ یہ قبلے کعبے جاتے ہیں نا اور جھگی پہ لگا ہوا علم دیکھتے ہیں, پھر انہیں جھگی سے پرابلم نہیں ہوتی, پرابلم علم سے ہوتی ہے. پھر اپنے گاڑی فیلوز, گاڑی میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے کہتے ہیں شیعہ ہندے ہی انجدے نے, ان پڑھ, مسکین, غریب. میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں,
تجھے آج شیعہ ماڑے نظر آتے ہیں نا، جھگیوں پہ لم لگانے والے، میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں۔ 950 سال نوح نے تبلیغ کی، تھک گیا نا جب اللہ کا نبی، خدا فرماتا ہے نوح تبلیغ چھوڑ دے، کشتی بنا، اب بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے۔ متوجہ صاحبان گرامی خاتون، نوح کشتی بنا، بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے۔ ماڑیاں قوماں شیعہ، پوچھو اپنے دانشوروں سے، 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی اور کشتی نجات پہ چند بندے چڑھے، اور بھی میلیاں کپڑے آلے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ تو خیر دیر نہ ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا کشتی سے دور ہے، یہ میں افسانہ نہیں کہہ رہا، تصور نہیں۔ حضرت نوح نے آواز دی، یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بیٹے نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں کشتی پہ نہیں آؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا اور یہ پہاڑ تیرے عذاب والے پانی سے مجھے بچا لے۔ اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑھتا تھا۔ یہ قرآن کے، خدا کی قسم یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں از خود نہیں کہہ رہا۔ جبل کے لفظ نہ ہو تو میں مجرم ہے۔ قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں ہے۔ سآوی الی جبل، کیا باریکیاں، کمال آپ سمجھتے ہیں۔ سید والے کا مجمع میرے خیال پورے صوبے میں متعارف ہے۔ اپنا معیار برقرار رکھنا، اس فکرے کی قدر کرنا۔ نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو۔ نہیں میں سمجھ رہا تھا کہ اب سارے بھائی متوجہ ہو جائیں۔ اور پہاڑ کی چوٹی پہ نوح کا بیٹا، اور نوح کے بیٹے کو عذاب کا پانی یہاں تک آ گیا۔ اب نوح نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا، اللہ سے کہا، ان وعدک الحق، اللہ صحیح آپ کا وعدہ تو سچا ہے۔ یہ کیا دیکھ رہا ہوں، ان ابنی من اہلی، یا اللہ میری اہل بھی ڈوب جائے گی، یہ بیٹا میری اہل ہے۔ قرآن کہہ رہے اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیس من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ متوجہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی بھائی آپ دور تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیس من اہلک، اچھا اللہ محفوظ رکھے، میرے وطن میں بہت نقصان ہو رہے ہیں، بلوچستان میں، سندھ میں، ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، پنجاب میں سیلاب سے۔ مالک ہمارے پاکستانی بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور حکومتوں کو اللہ تکلیف دے، توفیق دے کہ وہ صوبائی بھی اور جو مرکز ہے وہ بھی ان جو ہمارے بھائی سیلاب کی زد میں ہیں، میرا مالک ان کی مدد فرمائے۔ جو سیلاب میں جب بارشیں شروع ہو جاتی ہیں نا تو پھر مولوی جمعہ کشتی نوح پہ پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں، بیٹا نبی کا تھا، اللہ نے کہا تیری اہل ہی نہیں۔ پھر ہمارے بھائی جو ہے نا قبلے کعبے، ان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا، اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے، اللہ کرے اس بات کی باریکی کا اپنا ہی سواد ہے۔ مولوی کہتے ہیں اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے۔ آج عدنان پارک سید والا میں ریاض رضوی پہ بھی وجد طاری ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں واقعی اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ جیئے یار، مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چاہے تو بیٹو، اب اٹھاؤ آیت مباہلہ، تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ حسین قرآن کے حساب سے محمد کا بیٹا ہے، ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا۔ اور چند آپ بزرگ ہیں بھائی، یہ میری طرف دیکھیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں،
زحمت فرمایا. میں نتیجہ دینے لگا. ذی الحج ابراہیم کے بیٹے